حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ ملحته القائل ولا يحصي نعماه العارف ولا يؤدي حقه المشتهد ولا الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتلى بالسحور معدة الأرض والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام اللهم صل على محمد وعلى ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے وہ فقط اور فقط دین مبین اسلام ہے۔ اللہ کا شکر کہ اس نے مجھے اور آپ کو اپنا شکر ادا کرنے والوں میں رکھا۔ اس کا شکر ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو نماز گزاروں میں قرار دیا۔ اس کا شکر ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو نماز جمعہ کے خطبے کے اوائل میں آنے کی اجازت دی۔ اس کا شکر ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو یہ توفیق عنایت کی کہ ہم نماز میں حاضر ہو سکیں۔ اس کا شکر ہے کہ جب ہم نے ارادہ کیا تو اس نے ساتھ دیا۔ اس کا شکر ہے کہ جب ہم نے سوچا تو اس نے شوق دیا۔ اس کا شکر ہے کہ جب اس نے شوق دیا تو ہمیں توفیق دی۔ اس کا شکر ہے کہ اس نے توفیق دی تو اس نے عمل کرنے کی صلاحیت بھی دی۔ اس کا شکر ہے کہ جب اس نے ہمیں نماز جمعہ کے آنے کی توفیق عنایت کی، اسی کے ساتھ اس نے ہمیں ایسی قوت و طاقت دی کہ ہاں ہم اٹھ کے نماز جمعہ کے لیے جا سکیں۔ اس کا شکر ہے کہ اس نے اس وقت کو ہمارے لیے خالی قرار دیا۔ اس کا شکر ہے کہ اس وقت میں اس نے ہمارے لیے مشکل پریشانیاں نہیں رکھی۔ اس کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اجازت دی کہ یہاں حاضر ہو سکے۔ اس کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اس وقت میں بلڈ پریشر تو نہیں ہو گیا کہ جو ہمیں روک دیتا۔ اس کا شکر ہے کہ ہماری سردی کے موسم میں کھانسی اتنی نہ بڑھ گئی کہ جو ہمیں نماز سے روک دیتی۔ اس کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس ٹانگوں کے درد سے بچایا کہ جو نماز میں آنے کے ہمارے مانع ہوتا۔ اس کا شکر ہے کہ اس نے دنیا کے تمام تر امراض سے فی الوقت ہمیں بچا کے رکھا۔ اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ہمارے گھر والوں کو اس وقت جہاں دنیا تمام تر مشکلات و پریشانیوں میں گھری ہوئی ہے، اس وقت میں
اس نے ہمیں بھی بچا کے رکھا، ہمارے گھر والوں کو بھی بچا کے رکھا، ورنہ میری اور آپ کی حیثیت نہیں تھی کہ ہم نماز میں حاضر ہو سکیں۔ یہ اس کا احسان ہے، یہ اس کی دی ہوئی توفیق ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم لوگ یہاں حاضر ہیں۔ پروردگارہ، توفیق بھی تیری ہے، عبادت بھی تیری ہے۔ میرے معبود، اس سب کے بیچ میں جو کچھ ہم سے قبول کر سکتا ہوں، وہ جو ایک نیت ذرا سی ہماری ہے، اس کو ہم سے قبول فرما۔ الحمدللہ تقریباً سال ہونے کو ہے، ابھی آپ کی خدمت عالیہ میں ہے۔ ہماری خطبے کی روش آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہفتے کی مناسبات سے یہ سال انشاءاللہ تمام کریں گے۔ آج 27 جمادی الآخر یا جمادی الثانی ہے، پرسوں اتوار کے روز 29 جمادی الآخر ہے۔ یہ وہ دن ہے کہ جس میں 252 ہجری میں جو لوگ زیارت کو جا چکے ہیں، بلد نام کے شہر، عراق کے بلد نام کے شہر میں، کہ جو کازمین سے تقریباً 80 کلومیٹر، سامردہ سے یا کازمین سے 80 کلومیٹر کے آس پاس ہے، وہاں پر ایک قبر مبارک ہے کہ جو 10ویں امام علی نقی علیہ السلام ایک جلیل القدر بیٹے کی ہے۔ آپ اس صاحب قبر کا نام ہے سید محمد۔ آج کا 29 جمادی الآخر جو ہے ان کا روز وفات ہے۔ آپ اپنے وقت میں اتنے زیادہ اورا اور عالم شخص تھے، اتنے زیادہ متقی و پرہیزگار شخص تھے کہ جب تک آپ زندہ تھے تو لوگ یہ سمجھا کرتے تھے کہ 10ویں امام کے بعد یہی امام ہونے والا ہے، 10ویں امام کے بعد یہی امام ہونے والے ہیں۔ لوگ یہ مغالطہ پیدا کر چکے تھے، اور جب آپ کا انتقال ہو گیا تو شیعوں میں ایک سوال پیدا ہونے لگا کہ 10ویں امام کے بعد کون امام ہوگا۔ اس وقت میں 10ویں امام نے اپنے بیٹے 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام لوگوں کو پہچان کرائی تاکہ لوگ جان لیں کہ 10ویں امام کے بعد یہ امام ہوں گے۔ اچھا، اب ایک سوال یہاں یہ ہوتا ہے کہ بھائی کیوں ایسا نہیں تھا کہ لوگ ان کو امام سمجھ رہے تھے؟ حقیقت یہ تھی کہ زمانہ اتنا سخت تھا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی جان کو بے حد زیادہ خطرہ تھا، لہذا 10ویں امام نے طریقہ کار انجام دیا کہ ان کو لوگوں کی نگاہ سے چھپا کے رکھا، لوگ عام طور پر ان کو ہی جیسے سید محمد کو ہی 10ویں امام کا نائب اور اگلا امام سمجھتے تھے، سوائے ان چند اور خاص اصحاب کے کہ جو رسول اللہ کی احادیث کو بھی جانتے تھے، کہ جس میں خود اللہ کے رسول نے تمام کے تمام یعنی 12 اماموں کا نام ان کی بلدیت کے ساتھ میں بیان فرمائے۔ تو 29 جمادی الآخر اس مہینے کی 29 تاریخ یعنی پرسوں اتوار کا روز، اس دن جناب سید محمد ابن امام علی نقی علیہ السلام کی وفات کا روز ہے۔ اسی دن پچھلے سال 1443 ہجری میں حضرت آیت اللہ صافی گلپائگانی کا انتقال ہوا اور ان کا روز وفات ہے۔ اس ہفتے میں جو ایک نیا مہینہ انشاءاللہ پیر کے یا منگل کے روز سے شروع ہو رہا ہے، وہ مہینہ ہے رجب، ماہ رجب۔ رجب کون سا مہینہ ہے؟
اس کا نام رجب اس لیے رکھا گیا کہ جنت میں رجب نام کی ایک نہر بہتی ہے، اس نہر کی مناسبت سے اس مہینے کو رجب نام دیا گیا، اور اس کی مناسبت شاید یہ ہو کہ چونکہ اس میں بھی شروعات جو ہوتی ہے، پہلی تاریخ ہی اس کی یوم ولادت امام محمد باقر علیہ السلام ہے، پھر اس کی 5 تاریخ میں 10ویں امام کی ولادت ہے، پھر اس کی 10 تاریخ میں 9ویں امام کی ولادت ہے، اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں مولود کعبہ مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام 13 رجب کو اس دنیا میں تشریف لائے، لہذا ان تمام نعمات کے مناسبت سے بھی اس مہینے کا نام رجب رکھا گیا۔ رجب کے معنی بزرگ اور عظیم جاننے کے ہیں۔ رجب مطلب عظیم، بزرگ، حیثیت دار، ایک ایسا حیثیت دار مہینہ کہ جس میں ہمارے کئی اماموں کی ولادت ہوئی، ایک ایسا حیثیت دار مہینہ کہ جس میں ہمارے کئی اماموں کی ولادت ہوئی۔ مستحب ہے کہ اس مہینے میں پورے مہینے روزے رکھے جائیں۔ حد اقل یہ ہے کہ 3 روزے مومن اس مہینے میں رکھے، کہ جیسا کہ ایک صحابی خاص کا واقعہ ہے کہ ان کے بارے میں کسی نے شکایت کی امام سے کہ مولا فلاں کہتے ہیں کہ میں پورے مہینے روزے رکھتا ہوں اور راتوں میں عبادت کیا کرتا ہوں، جبکہ ہم نے دیکھا کہ وہ دن میں کھاتے ہوئے ملتے ہیں۔ تو امام نے ان کو بلایا اور کہا کہ ان کے سوال کا جواب تو یہ کہتے ہیں کہ تم کہتے ہو پورے مہینے روزے رکھتا ہوں، مہینے میں 30 روزے رکھتا ہوں، اور جبکہ تمہیں کھاتے پیتے بھی دوپہر میں دیکھا جاتا ہے۔ تو امام نے کہا کہ آپ کا قول ہے کہ جو شخص بھی ہر چاند کے مہینے میں 3 روزے رکھتا ہے، جو شخص بھی 3 روزے رکھتا ہے، گویا کہ اس نے 30 روزے رکھے، پورے مہینے روزے رکھے، لہذا اس کے حساب سے میں پورے مہینے روزے رکھتا ہوں۔ تو خیر الغرض یہ کہ ماہ رجب میں بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے روزے رکھنے کی، اور کم سے کم یہ کہ 3 روزے رکھے، اور روز قیامت اس مہینے میں روزے رکھنے والوں کے بارے میں ایک روایت ایسی ہے کہ ایک خاص انداز ان لوگوں کا ہوگا، ایک خاص وقار ان لوگوں کا ہوگا، ایک خاص حیثیت ان لوگوں کی ہوگی کہ جب روز محشر میں تمام لوگ جمع ہوں گے اور ہر ایک شخص اپنی مشکلات و پریشانیوں میں کھڑا ہوگا، تو اس وقت ایک منادی ندا دے گا، آئین رجبیون، کہاں ہیں وہ لوگ کہ جو رجب میں روزے رکھا کرتے تھے، کہاں ہیں وہ لوگ کہ جو ماہ رجب میں روزے رکھا کرتے تھے، اور ان کو بلا کر ان کے لیے ایک خاص مقام پروردگار عالم کی طرف سے عطا کیا جائے گا۔ دوسرے، اس ہفتے میں جو آنے والی جمعرات ہیں یعنی شب جمعہ جو ہے، اس شب جمعہ کا ایک خاص نام ہماری روایات میں ملتا ہے۔ ایران میں ماشاءاللہ بہت ہی پرزور طریقے سے اس شب جمعہ کو منایا جاتا ہے، اور اس میں پروگرامز ہوتے ہیں، دعائیں ہوتی ہیں، اور اس کے اعمال ہوتے ہیں۔ اس رات کا نام روایات میں ملتا ہے لیلۃ الرغائب، اللہ کی طرف راغب بندوں کی رات، اللہ کی طرف رغبت رکھنے والے بندوں کی رات۔ اس میں ایک مختصر اعمال ہیں، انشاءاللہ
اس شب جمعہ میں ہم لوگ یہاں نماز کے بعد میں ان اعمال کو بجا لائیں گے۔ آپ مومنین سے بھی گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس شب میں حاضر ہو کر اور ان اعمال میں شرکت کریں۔ چونکہ دیکھیے، خاص کر بزرگوں سے میں عرض کر رہا ہوں، میں نے اپنے 30 32 35 40 50 60 70 سال گزار دیے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، میں ہوں یا آپ، پہلے اپنے لیے کہہ رہا ہوں، بعد میں آپ کو کہہ رہا ہوں، ہماری زیادہ جو زندگی گئی ہے وہ اس دنیا کے لیے گئی، اس دنیا کو کمانے میں گئی ہے۔ زیادہ زندگی اس دنیا کو جینے اور اس دنیا کو کمانے میں ہی گئی۔ اب اگر ہمیں کوئی ایک ایسی رات حاصل ہو، اگلا سال نہیں معلوم کس کو ملے نہ ملے، حقیقت تو یہ ہے کہ یہ جمعرات بھی کس کو ملے نہ ملے، اگلا پل بھی کسے ملے نہ ملے، یہ لفظ ملے کا میم لام تک پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا، یہ کوئی نہیں جانتا۔ نماز جمعہ کے بعد کون زندہ رہے گا کون نہیں رہے گا یہ کوئی نہیں جانتا، صرف خدا موت و حیات کا علم رکھتا ہے، پروردگار موت و حیات کا علم رکھتا ہے۔ لیکن انشاءاللہ پہ امید خدا سے امید کے ساتھ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ شب جمعہ جو راغبین کی رات ہوگی، آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس شب میں آئیے اور اللہ کی بارگاہ میں کچھ وقت کے لیے اپنی ناک کو رگڑیے، دنیا کا جو مانگنا ہو وہ مانگیے، آخرت کا جو مانگنا ہو جو سوالنا ہو وہ سوال لیجیے، کیونکہ آج کے بعد یہ اسی کو ملنے والی ہے کہ جو اگلے سال تک زندہ رہتا ہو۔ تو انشاءاللہ شب جمعہ میں حاضر ہوں گے مومنین۔ اس ہفتے کی جو پہلی مناسبت وہ اب آپ کی خدمت میں عرض کیا 29 جمادی الآخر، دوسری مناسبت پہلی رجب ہے کہ جس میں ولادت امام محمد باقر علیہ السلام ہے۔ اس ہفتے کی تیسری مناسبت وہ 10 امام علی نبی علیہ السلام کی 3 رجب کے روز شہادت ہے۔ امام باقر علیہ السلام سن 57 ہجری میں اس دنیا میں تشریف لائے، مدینے میں سن 57 ہجری میں اس دنیا میں تشریف لے کر آئے، اور 114 ہجری میں 7 ذو الحجہ کو، بقرعید کے مہینے میں 7 ذو الحجہ کو آپ کی روز شہادت ہوئی۔ امام باقر کی زندگی سے ایک بہت اہم واقعہ میں اکثر پڑھا کرتا ہوں کہ جس میں روایت یہ ہے کہ ایک مرتبہ شام کے بادشاہ نے امام کو مجبور کیا کہ آپ شام تشریف لائیں۔ آپ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے بڑے فرزند کے ساتھ اس کے دربار میں پہنچے، اور اس ذلیل نے کیا یہ کہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جب کسی کو دور سے بلایا جاتا ہے تو پہلے کچھ آرام کرنے دیا جاتا ہے، اس کے بعد کہیں دربار میں حاضری ہوا کرتی ہے۔ لیکن امام کو بغیر کسی تکلف کے ڈائریکٹ اس نے اپنے دربار میں بلا لیا، بلکہ دربار میں نہیں، اس جگہ پہ بلا لیا جہاں تیر اندازی کی مشق کر رہا تھا، پریکٹس کر رہا تھا تیر اندازی کی، اس جگہ پر اس نے امام کو بلا لیا۔ اب یہ امام سے کہنے لگا کہ آئیے آپ بھی کچھ تیر چلائیے، آئیے آپ بھی تیر اندازی کیجیے۔ امام نے فرمایا کہ بھائی میں بوڑھا ہو گیا، چھوڑو یہ سب میرے کام نہیں ہے، تو ہمارے بیٹے سے کہو یہ تیر اندازی کر لیں گے۔ اب اسے یہ لگا کہ یہ شاید باقر العلوم ہے، یہ صرف وہ ہیں کہ جن سے علم آتا ہے، کہ تیر اندازی شاید ان کے بس کا کام نہیں ہے۔ اس نے بے حد اصرار کیا کہ نہیں، تیر آپ ہی کو چلانا پڑے گا۔
امام نے کہا ٹھیک ہے، اگر تو زیادہ اصرار کرتا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ امام نے کمان اس سے لیا اور تیر لیا، تیر کو چندائے کمان کے اوپر چڑھایا اور جو نشانہ تھا اس کے اندر 3 تیر یا 6 تیر اس طریقے سے ایک کے بعد ایک مارے کہ پہلا دوسرا تیر پہلے تیر کو چیرتا ہوا پہلے تیر کی جگہ پہ جا لگتا تھا، دوسرا تیر ہر بعد والا تیر پچھلے تیر کو چیرتا ہوا پہلے والے تیر کی جگہ پہ جا کر لگ جاتا تھا۔ اب جو اس نے یہ سب دیکھا، یہ چاہتا تھا امام کو شرمندہ کرنا، لیکن جسے اللہ عزت دے اسے کون ذلت دے سکتا ہے؟ جسے اللہ عزت دے اسے کوئی ذلت نہیں دے سکتا۔ تو اب یہ خود ذلیل ہوا۔ الغرض اس نے امام کو چاہتا تو یہ تھا کہ ان کو قید کر لے، لیکن اس نے وہیں سے امام کو واپس لوٹا دیا۔ اب امام شام سے واپس آئے تو شام کے واپسی کے راستے میں آپ نے دیکھا کہ ایک جگہ بے حد بڑا مجمع لگا ہوا ہے کہ جہاں کچھ مسلمان ہیں اور بہت سارے عیسائی بھی موجود ہیں۔ معلوم کیا یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا کہ آج کے دن شام کا سب سے بڑا جو پادری ہے اس کو وہاں کا بشپ وہاں کا جو ہے وہ سال میں 1 مرتبہ لوگوں کے درمیان آتا ہے، سال میں 1 مرتبہ لوگوں کے درمیان میں آتا ہے، لوگ اس سے اپنے علمی سوالات کو معلوم کرتے ہیں۔ امام نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ہم بھی بیٹھ جاتے ہیں دیکھتے کیا ہوتا ہے۔ اب وہ آیا، آنے کے بعد میں اپنی بڑی سی کرسی پہ سب کے بیچ میں بیٹھ گیا، سب سے بیچ میں ایک بڑی سی کرسی کے اوپر بیٹھ گیا۔ بیٹھنے کے بعد چاروں طرف نگاہ ڈالی، ایک مرتبہ چہرے امامت کے اوپر اس کی نگاہ پڑی، نگاہیں رک گئی، نگاہیں وہیں رک گئی۔ دیکھ کے پوچھنے لگا کہ آپ ہم میں سے ہیں یا مسلمانوں میں سے؟ آپ نے فرمایا الحمدللہ مسلمان ہوں۔ تو کہنے لگا کہ عالموں میں سے ہیں یا جاہلوں میں سے؟ لیکن یہ جملہ ہے کہ جس کی وجہ سے میں اس واقعے کو پڑھا کرتا ہوں۔ کہنے لگا عالموں میں سے ہیں یا جاہلوں میں سے؟ تو امام نے فرمایا جاہلوں میں سے نہیں ہوں۔ امام نے فرمایا جاہلوں میں سے نہیں ہوں۔ دیکھیے امام اگر وہاں یہ کہتے تھے کہ عالموں میں سے ہوں کہ بے شک غلط نہیں کہتے، لیکن یہ امام ہے کہ جو امام وقت ہونے کے بعد بھی 4000 شاگرد رکھنے کے بعد بھی باقر العلوم ہونے کے بعد بھی ڈائریکٹ اپنے آپ کو عالم نہیں کہتے، کیونکہ اصل عالم کون ہے؟ وہ خدا ہے۔ اصل عالم کون ہے؟ وہ خدا ہے۔ میں اکثر اسی مثال کو دیا کرتا ہوں، ہمارے یہاں ایک 14 ستارے کا پڑھنے والا بھی اپنے آپ کو عالم دین سے کہیں آگے سمجھتا ہے، جو ذرا سی معلومات اپنے پاس یہ رہتا ہے، جس کو شاید نماز کی اصلاح بھی نہیں کبھی کرائی ہوگی، وہ اپنے آپ کو عالم دین سے کہیں آگے سمجھتا ہے۔ امام غیروں کے مجمع میں کہہ رہے ہیں کہ میں جاہلوں میں سے نہیں ہوں، عالم ہونے کا انکار نہیں کیا۔ امام نے کہا جاہلوں میں سے نہیں ہوں۔ اس نے کہا کہ اچھا آپ سوال کرتے ہیں یا ہم سوال کریں؟ امام نے کہا کہ اس میں آپ سوال کیجیے۔ اس نے کہا کہ اچھا آپ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ انسان جنت میں جب جائے گا کھائے گا پیے گا لیکن فضلہ اس سے ظاہر نہیں ہوگا، یعنی اسے قضائے حاجت کی ٹوائلٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ایسا بھلا کیسے ممکن ہے آدمی کھائے بھی پیے بھی لیکن ٹوائلٹ کے لیے نہ جائے، واش روم کی اس کو ضرورت نہ پڑے؟ ایسا کیسے پاسبل ہے؟ اس دنیا میں کوئی مثال دیجیے اس کی۔ امام نے کہا کہ اس کی مثال ایک انسانی بچے کا ماں کے پیٹ میں پلنا ہے۔ وہ ماں کے پیٹ میں کھاتا ہے پیتا ہے لیکن کوئی غلاظت اس سے ظاہر نہیں ہوا کرتی، کوئی نجاست اس سے نہیں نکلا کرتی۔ کہنے لگا اچھا آپ تو ابھی کہہ رہے تھے عالم نہیں ہو۔ امام نے کہا میں نے کب کہا کہ میں عالم نہیں ہوں؟ میں نے کہا جاہلوں میں سے نہیں ہوں۔ میں نے کہا جاہلوں میں سے نہیں ہوں۔
کہنے لگا اچھا ایک اور سوال کا جواب دیجیے. اب یہ وہاں اتنا بڑا عالم آیا تھا, یہ کسی سے سوال کر رہا ہے اپنے مجمع کے درمیان میں, وہ سوال کا جواب دے دے تو ظاہر ہے اس کی بے عزتی ہے. اس نے کہا کہ اچھا ایک اور سوال کا جواب دیجیے. کہا بتائیے. کہا کہ یہ بتلائیے آپ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ لوگ جنت کے کھانوں سے کھائیں گے پیئیں گے لیکن وہ کم نہیں ہوں گے, جنت کے درختوں سے کھائیں گے پیئیں گے, میووں سے کھائیں گے پیئیں گے لیکن وہ کم نہیں ہوں گے, اس کی مثال دنیا میں دیجیے. امام نے کہا اس میں کون سی بڑی بات ہے. کہا کیسے. کہا ایک چراغ لیجیے اسے جلائیے. جی جلا دیا. کہا اس سے 1000 چراغ اور جلا لیجیے. ٹھیک ہے, ایک چراغ سے 1000 چراغ جلا دیے. کہا بتاؤ پہلے چراغ کی کچھ روشنی کم ہوئی؟ پہلے چراغ کی کچھ روشنی کم ہوئی کہ نہیں؟ کہا بس ایسے ہی پروردگار کی جنت کی نعمتیں ہوں گی کہ ان سے کتنا ہی استعمال کیا جائے گا لیکن وہ اپنی جگہ باقی رہیں گی. اب اس سے پھر جتنے سوال ہو سکتے تھے اس نے امام سے سوال پہ سوال کیے گیا, جتنے ہو سکتے تھے امام سے سوال کرتا گیا, اور جب سب سوالوں کے جواب اس نے پا لیے تو ایک بار بھی غصہ ہو گیا, اور غصے میں آ کر کہنے لگا اے لوگوں, مجھ سے بڑے عالم کو تم نے یہاں لا کر دعوت دی ہے تاکہ مجھے ذلیل کر سکو, تو جان لو اگر اگلے سال تک میں زندہ رہا تو کبھی بھی میں اس جگہ پر دوبارہ لوٹ کے نہیں آؤں. یہ ہے ہمارے یہ جن کو باقر علوم کا لگا, جن سے علم ظاہر ہو. پروردگار ہمیں اس امام کی طرح علم و عمل کی توفیق عطا فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. أما بعد, بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. اللهم صل على محمد. الحمدللہ پروردگار کا لاکھ لاکھ احسان, اس نے مجھے آپ کو نماز گزاروں میں شریک فرمایا, اہل دین میں شریک فرمایا, اور توفیق دی کہ ہم نماز جمعہ کے لیے حاضر ہو سکیں. میرا آپ کا فریضہ ہے کہ اپنے دائیں بائیں والوں, دوستوں کا, یاروں کا, رشتہ داروں کا خیال رکھیں کہ اگر کوئی نماز میں نہیں آ رہا تو کیوں نہیں آ رہا, نماز میں حاضر نہیں ہو پا رہا, کسی مشکل پریشانی کی وجہ سے نہیں آ پا رہا, یا بس ایسے ہی وہ نماز میں نہیں آ رہا. اگر کسی مشکل اور پریشانی کی وجہ ہے تو اسی مشکل اور پریشانی کو حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, اور اگر لاوبالی طور پر وہ نماز میں نہیں آ پا رہا تو میرا آپ کا فریضہ ہے کہ کوشش کریں تو اس کو جتنا ممکن ہو سکے ہدایت کریں, نصیحت کریں کہ نماز میں آنا جو ہے زیادہ ضروری امر ہے. اخبار عالم میں بےحد افسوس کے ساتھ یہ خبر دیکھنی پڑ رہی ہے کہ فلسطین میں جناب یوسف کے مقبرے کے اوپر, جن کو خود یہود بھی مانتے ہیں, آل یہود نے حملہ کیا اور اس کے اوپر باقاعدہ جھڑپیں ہو رہی ہیں. مومنین کا حد اقل فریضہ یہ ہے کہ جب ان باتوں کو جانیں تو حد اقل یہ ہے کہ جتنا ممکن ہو سکے ان کے لیے بات کریں,
ان کے حق کے لیے بات کہیں، اور حد اقل یہ ہے کہ ان کے لیے دعا کریں۔ ابھی سعودی عرب میں اس ہفتے میں ایک مبلغ دین اسلام کو، دین حقیقی کو ظالم بادشاہ نے پھر سے سزائے موت دی۔ ہم اس برے عمل کی مذمت کرتے ہیں اور بارگاہ رب العزت سے اس مومن کے موت کے بدلے کی خواہاں ہیں کہ پروردگارہ تو اس مہدی آخر الزماں کو بھیج دے جو ان تمام مشکلات کا حل ہے۔ پروردگارہ ہمارا درود و سلام ہو آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ میرے معبود درود و سلام ہو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پر۔ درود و سلام ہو مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر۔ حسن مجتبیٰ علیہ السلام پر۔ امام حسین علیہ السلام پر۔ امام زین العابدین علیہ السلام پر۔ محمد باقر علیہ السلام پر۔ جعفر صادق علیہ السلام پر۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام پر۔ امام علی رضا علیہ السلام پر۔ امام محمد تقی علیہ السلام پر۔ امام علی نبی علیہ السلام پر۔ امام حسن عسکری علیہ السلام پر۔ آخری حجت آخری امام حضرت امام محمد مہدی علیہ السلام پر۔ ہمارے اس قلیل سے عمل قبول فرما، گناہ کبیر اور صغیرہ کو معاف فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو دور فرما، امام زمانے ظہور میں تاجر فرما، ہم ان کے آوان انصار میں شامل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔